ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا
صالح متقی پرہیزگار بندوں کی صحبت اختیار کر، یعنی اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک حدیث پاک بھی ہے، 3 مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خاص کر ان 3 کا ذکر کیا، اور بھی بہت سارے مواقع ہیں۔ صالحین کا کلام جو ہے وہ بڑی توجہ اور اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ حضور بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کا ذکر کیا جائے، اللہ کے اولیاء کا ذکر کیا جائے، تو اس ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کے اللہ والوں کا جو ذکر بندہ سنتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تیسرا مقام حدیث مبارکہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے بندے جب اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کے درس و تدریس کرتے، دین سیکھتے سکھاتے اور ذکر اللہ علم کی مجلسیں اہم ہوتی ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا، فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ والے نہیں ہو، یا تمہیں یہ مرتبہ و مقام حاصل نہیں ہے، یا تمہیں یہ درجات کرامت حاصل نہیں ہے، تو پھر اتنا کرو کہ اللہ والوں کے ہم نشین ہو جاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کر لو۔ جب ان کی صحبت اختیار کرو گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارے دل کے اندر تقویٰ و طہارت آ جائے گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی، ذکر اللہ کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور دل میں وہ جذبہ وہ پیدا ہو جائے گا کہ جس طرح ان صالحین نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہم بھی اپنی زندگی گزاریں۔ آج ذکر ہو رہا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی، آپ جلیل القدر تابعی ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام سے نوازا، اور کئی حدیث مبارکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ یمن کے باشندے تھے، یمن، اویس آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد نے غالباً آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور بعد میں تمہیں ابن عبداللہ کیا تھا، اور ماں آپ کو پیار سے اویس کہتے پکارتی، اور کرد یہ یمن کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی، ایک گاؤں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کرد، اور کرد کے مطلب نکلتے ہیں سیکھ کے، عربی کے اندر، اور کرد کا مطلب سیکھ کے آتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے حدیث مبارکہ سنو تاکہ آپ کو کرد کا مطلب سمجھ آ جائے، اور پھر یمن کی برکت بھی سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم تو ایسے کرنے کا ذکر کریں گے۔ کرد کا مطلب ہے سین کے، تو جو آج وہ بستی ہے
یمن کے ساتھ وہاں زمین کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک سینگ نکلا، تو سینگ نکلنے کی وجہ سے اس بستی کا نام کرن رکھ دیا گیا، یعنی سینگ والی بستی۔ تو یہ شام کے علاقے کے ساتھ یمن کے ساتھ ہی ایک بستی۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ کچھ ہی لوگ آئے ہوئے تھے یمن کے، شام کے، اور کچھ لوگ آئے ہوئے تھے نجد کے۔ میں ان کے ارادے میں نہیں جاؤں گا، موٹی موٹی بات کروں گا، ان کے ذکر مقصود ہے حضرت سیدنا خیر التابعین ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یمن کے لیے دعا فرمائیں، شام کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ شام کے لیے بھی حضور کی برکتوں کی دعا ہے اور یمن کے لیے بھی دعا۔ قالوا یا رسول اللہ افی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ نجد کے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ نجد کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ میرے شام میں برکت عطا فرما، یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، فاظنہ قال فی الثالثۃ ہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ دعا کی، اس کے لیے یمن کے لیے اور شام کے لیے، اور حدیثوں کا اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو شام ہی میں قائم ہوگی، اور وہی میدان عرفات اور وہی میدان محشر قائم ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی، اور سائل سوال کرنے والے نے پھر نجد کا نام لیا، فرمایا ہناک زلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیاطین، رواه البخاری۔ امام بخاری اس حدیث کو رکھ لائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، یعنی نجد کے اندر زلزلے آئیں گے اور کیا ہوں گے؟ فتنے ہوں گے۔ وہاں سے یطلع قرن الشیطان، وہاں شیطانی گروہ نکلے گا، شیطانی گروہ نکلے گا۔ تو یاد رکھیں پہلے بتا چکا کہ کر بامانہ سینگ کے ہے، اور قرن الشیاطین کا مطلب ہے شیطان کا سینگ۔ یطلع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نجدیوں کو شیطان کا سینگ فرمانے کی 3 وجوہات ہیں۔ کہ سینگ والے جانور کے سارے جسم سے جو طاقت والی چیز ہوتی ہے وہ سینگ ہی ہے، وہ سینگ سے ہی حملہ کرتا ہے اور سینگ سے ہی اپنا دفاع کرتا ہے، اور جب کہیں داخل ہوتا ہے تو اپنے سینگ کو پہلے داخل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ٹولہ یہاں سے نکلے گا وہ انبیاء اولیاء سے عداوت کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا، اور شیطان سے سخت ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا میں سب کو بہکا دوں گا مگر اللہ عبادک منہم المخلصین۔ یہ جو شیطانی گروہ نجد سے نکلے گا یہ سینگ کی طرح سخت ہوگا، نہ انبیاء کو بخشیں گے نہ اولیاء کی شان میں بے ادبی کرنے سے بچیں گے، مگر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا میں اولاد آدم کو پیس کے رکھ دوں گا، مولا میں تمام کو اپنا پیس کے رکھ دوں گا مگر اللہ عبادک منہم المخلصین۔
اور صالحین کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر میرا وار ہے، جس کے اوپر شیطان کا وار نہ چلے وہ انبیاء کا کرو، اولیاء کا۔ اور یہ جو قرن شیاطین نکلے ہیں، نجدی گروہ نکلا ہے، انہوں نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، اولیاء کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی شان میں بھی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہے۔ اور نمبر 3 وجوہات میں نے بتائی ہے۔ سینگ والا جانور جب کسی گھر میں گھستا ہے تو سینگ پہلے سینگ داخل کرتا ہے، باقی اعضاء بعد میں، تو شیطان دوزخ میں پہلے ان کو داخل کرے گا، پھر خود داخل ہوگا ان فتنوں کی وجہ سے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ قرن شیاطین اس لیے فرمایا کہ شیطان کا سینگ، بہرحال قرن کا تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔ تو حضرت ویسے کرنی یمن کے رہنے والے تھے، تو اس لیے آپ کو کرنی بھی کہا جاتا، المرادی بھی کہا جاتا۔ ہو سکتا ہے پہلے اس قبیلے کا نام المرادی ہو، بعد میں کرنی نام سے تبدیل ہو گیا ہو، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک علم انصاف ہوتا ہے، ناموں کا علم، خاندانوں کا علم، یہ شجرے جو سادات کے پڑھے جاتے ہیں، یہ شجروں کا علم، یہ خاص ایک علم ہوتا ہے، اور اس کے علماء بھی ہوئے ہیں ہر دور میں۔ اس کو کہتے ہیں علم انصاف۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس علم کے بڑے ماہر تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن بات دور چلی جائے گی۔ تو علم انصاف کا علم رکھنے والے علماء متحققین نے، محققین نے دو طرح سے ویسے کرنے کا نسب نامہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اویس بن عامر بن جز بن نالک بن عمر بن مسعدہ بن عمر بن سعد اسمان بن قرن بن رومان بن ناجیہ بن مراد المرادی القرنی، یہ آپ کا شجرہ ہے۔ اور دوسری روایت میں کہتے ہیں اویس بن عامر بن جز بن مالک بن عمر بن سعد بن اسفان بن قرن بن رومان بن ناجیہ مراد بن مالک مذہج بن زائد، یہ ویسے کرنے کے خاندان کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین کہلاتے ہیں، تابعین کے سردار، اور زیادہ تر روایتیں اسی کے اوپر ہیں۔ آج امام مالک بن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت جو ہے وہ لی ہے، اور صاحب مشکات نے مطالعہ کاری نے بھی اس کی روایت کو لیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک سید التابعین سعید بن مسیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہے، لیکن انہوں نے جو دھیان دیا ان کے علوم دینیہ کی طرف دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ حقیقت آج یہ ہے کہ افضل التابعین حضرت اویس بن عامر القرنی، اور یہی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں ابن عباس کی روایت موجود ہے، اور ابن سعد کی روایتیں موجود ہیں، ترمذی کی روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حبیب جب بھی اپنا چہرہ انور یمن کی طرف کر لیتے ہیں تو سینہ مبارک کے یہ بٹن کھول دیتے، سینہ مبارک بالکل واضح ہو جاتا، اور نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ انور اور جیسے کسی چیز کو سونگتے ہیں، اللہ کی حبیب ایسے ہی سونگتے، ایسے ہی سونگتے، اور آپ فرماتے کہ مجھے یمن سے رحمت کی خوشبو آتی ہے، رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی آپ یمن کی طرف چہرہ انور مبارک کرتے تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کو بڑی جستجو ہوئی، صحابہ حیران تھے کیا وجہ ہے کہ کون سا ایسا عاشق ہے کہ
جس کی وجہ سے حضور کو رحمت کی خوشبو آتی۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جستجو ہوئی، نبی پاک نے کئی مرتبہ خاموشی اختیار کی، اس کو واضح نہ کیا۔ آخر سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت علی کو بڑی جستجو رہتی، عاشق آتی ہیں، ایک ایسا عاشق ہے کہ جس کے اوپر حضور نے ناز بھی کیا اور فرماتے ہیں مجھے رحمت کی خوشبو آتی ہے، عاشق کی خوشبو آتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک روایت یہ بھی ہے جس کو حضرت عطا خراسانی نے بھی لکھا ہے کہ جب آپ کے سینے سے وہ ہوا چلتی تھی نا، ایک مرتبہ چلی تو فرشتے گر کے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے 7 لاکھ سال ہو گئے ہم نے ایسی خوشبو کہیں سے نہیں دیکھی، اور نہ سونگنے میں آئی۔ تو جبریل سے پوچھا کہ خوشبو کہاں سے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ نبی پاک کا ایک عاشق ہے، یمن میں رہتا ہے، جس کے سینے سے جیسے آگ نکلتی ہے نا تو وہ ہوا چلتی ہے خوشبو اس خوشبو کو لے کے، تو یہی وہ خوشبو ہے جو اویس کرنی کے سینے سے آتی ہے۔ یعنی فرشتے بھی اس خوشبو کو اچھا محسوس کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا مجھے عاشق کی خوشبو آتی ہے، مجھے نصیب میں رحمت کی ہوا آتی ہے، صحابہ نے اصرار کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں میرا ایک عاشق ہے اور نام اس کا اویس ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ کے پہلو کے اوپر سفید داغ برس کی طرح، یہ لیکن یہ برس نہیں ہے بلکہ پہلے یہ داغ پڑا تھا۔ وہ ویسے کرنی ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ میری اس بیماری کو، اس داغ کو ختم فرما، لیکن تھوڑا سا قائم رکھنا کہ جب میں دیکھا کروں تو تیرا شکر ادا کیا کروں اور تیری رحمت کو یاد کیا کروں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے صحابہ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، سوائے عمر کے اور علی کے کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ تو یوں صحابہ کرام نے جیسے ذکر سنا ویسے کرنے کا تو دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ عاشق ہم بھی ہیں، عاشق وہ بھی ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے کہ جس کے عشق کے اوپر مصطفیٰ کریم کو بھی ناز ہے۔ فرمایا کہ عاشق بن سکھالا نہیں اور دے گل دردہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ بات چل رہی ہے سید التابعین کی، تو تابعین بھی بڑے افضل ترین ہیں اور صحابی بھی بڑے افضل ترین ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور کا زمانہ پایا، ایمان لے آئے اور آپ کی صحبت سے سرفراز، آپ سے ملاقاتیں رہی اور پھر اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیونکہ جو صاحب تعریف ہیں علماء، اپنی تعریفیں جو کی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور پہ ایمان لانا اور آپ کی صحبت کو پانا اور آپ سے ملاقات کرنا، ورنہ بہت سارے صحابہ نبینے بھی تھے۔ تو یہ نہیں شرط رکھی کہ آنکھوں سے دیکھا، بلکہ فرمایا ایمان لائے اور حضور سے ملاقات اور آپ کی صحبت کو، ورنہ کئی صحابہ نبینے جیسے حضرت ام مکتوم، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے، وقت اتنا نہیں ہے میں اس طرف جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت پائی، آپ پر ایمان لائے اور آپ سے ملاقاتی ہوئے، یہ صحابی ہیں۔ اور یاد رکھو جتنے بھی تابعین ہو، تبع تابعین ہو، کوئی بھی صحابہ سے افضل ہو سکتا نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کا بھی ادب اور احترام
ہدایت پائے۔ تو صحابی بھی بڑی شان والے، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ظاہری تو حضور کو نہ دیکھا ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دیکھنے والے صحابی کا دیدار کیا ہو، اس کو کہتے ہیں تابعی۔ کیا کہتے ہیں؟ اور تبع تابعی، جس نے تابعی کو دیکھا اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ لیکن تینوں ہی خیر سے مرکب ہے۔ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں تاکہ بات بالکل مبہم نہ رہے، واضح ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سنو، درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھتے رہا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی، لوگوں میرا زمانہ تمام زمانوں سے اچھا ہے۔ کرنے کا ایک معنی زمانے کے بھی آتے ہیں جو اس حدیث سے واضح ہو گیا۔ درود پاک حضور فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں سے افضل، ثم یلونی ثم یلونی، پھر بعد والوں کا زمانہ بھی اچھا ہے، پھر بعد والوں کا زمانہ بھی اچھا ہے۔ تو تین زمانوں کو خیر القرون قرار دیا۔ ہاں، فرمایا کہ کچھ فتنوں کے بارے میں آپ نے خبریں دی ہیں، اور وہ بھی کہنے کا موضوع۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھنے والے تابعی ہیں، لیکن تابعین میں نے غور کیا، کسی اور تابعی کو یہ مرتبہ مقام حاصل نہیں ہے جو حضرت اویس کرنی کو حاصل ہے۔ کیوں؟ انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا، مجھے نصیب رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا عاشق اویس بن عامر کرنی ہے، میرے یار، جب اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤ۔ کیا کراؤ؟ بخشش کی۔ کیا صحابہ بخشے بخشائے نہیں ہے؟ یقیناً بخشے بخشائے، اور قرآن نے واضح کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ لیکن فرمایا کہ ان سے بخشش کی دعا کراؤ کہ میرا بڑا عاشق ہے۔ تو عاشقوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ بے شک صحابہ جیسا ایمان کسی کا بھی نہیں ہے، ان کا عزت بھی، ان کا علم بھی آتا، ان کا مرتبہ مقام بھی آتا، لیکن فرمایا عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ عاشق کا مقام سب سے آتا بن جاتا ہے۔ یہاں پنجابی کے ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے ہو سیاں بڑے نصیباں والیاں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، آج کے
اور دوسرا ماں کی خدمت آڑے تھے کہ ضعیفہ ماں کی خدمت کرتے تھے. عشق دے چلنے کے نمبر لے گئے عقل منداں میں عمراں گالیاں اور میرا منہ آ کے فرشتے چوم دے میرا فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له واسم له والدة وكان به بياض فمره فليستغفر لكم رواه مسلم. یہ مسلم کی اور مشکات کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت سے ایک صاحب آئیں گے تمہارے پاس, سیابات تمہارے پاس ایک صاحب آئیں گے جسے اویس کہا جاتا ہے. انہیں یمن میں صرف ان کی ماں روکے ہوئے ہیں. اس کو برس کی سفیدی تھی. انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے منظور کر دی. سوائے دینار اور درہم کے تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی. جب تم میں سے کوئی اس جوان سے ملے تو ان سے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, وہ دعا کرے. اور ایک روایت ہے, یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے, عمر بن خطاب کی ہے. فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تابعین میں بہترین خیر التابعین, سنا ہے تابعین بہترین وہ صحابہ جنہیں اویس کہا جاتا ہے. ان کی ایک ماں ہے اور ایک بس کی سفیدی. ان سے عرض کرنا ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. کیا کرے؟ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. سبحان. جبکہ حضور وہ ہیں جن کے صدقے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں, جن کے صدقے ہمارے گناہ معاف ہوتی ہیں, جن کے صدقے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. فرمایا اللہ فرماتے ہیں اے محبوب, اللہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلے امت کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور قیامت کے دن بھی حضور کی شفاعت سے گناہگاروں کی بخشش ہوگی. لیکن حضور نے فرمایا کہ انہیں کہہ دینا ہمارے لیے دعا کریں. جبکہ نبی پاک افضل ہے, امام الانبیاء ہے. پتہ چلا افضل بھی اپنے سے نیچے والوں سے دعا کر کہہ دے تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کو جا رہے تھے. یا رسول اللہ میں اجازت دے میں حج کو جا رہا ہوں.
فرمایا پر ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے مسجد قباء کی طرف، وہاں 2 نفل پڑھنا اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میری طرف سے بھی 2 رکعت پڑھ دینا، تو یہ اچھا عمل ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس آئے گا وہ شخص فَقُلُوا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، ایک ہم میرے لیے دعائے، ایک من تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اب 2 وجہ ہے، ایک مفروض غلبہ حال، ایک والدہ کی تابع داری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قوت بصارت اتنی دی تھی اور قوت سماعت اتنی دی تھی، جو بات بتانے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنو، کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا مکان کی چھت پہ چلے جاتے، والدہ سے پوچھتے لوگ ویش کہاں گئے، کہاں وہ عبادت کے لیے چھت پہ چلا گیا۔ اور ادھر مدینے میں حضرت بلال اذان دیتے، مدینے میں حضرت بلال اذان دیتے، یمن میں مکان کی چھت پہ ویسے کرنی اس آواز کو یمن میں سنتے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے، یہ کرامت تھی حضرت کی ہے، کہاں مدینہ کہاں یمن۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 4 پیر کی ماں سے اجازت لے کے گئے تھے، اجازت مل جائے حضور سے ملاقات ہو جائے، تو ماں نے کہا بیٹا 4 پیر نہیں 8 پیر کی اجازت ہے۔ 4 پیر دوڑتے ہوئے مدینے میں پہنچے، حضور فرما کے تھے کہ میرا عاشق دیوانہ آئے گا، ہو سکے تو اسے روکنا، نام اس کا اویس ہوگا۔ 4 پیر میں پہنچے، جب پہنچے تو حضور مدینے میں نہیں تھے کہ تشریف لے گئے۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حال دیکھا ویسے کرنی کا سجدہ بھی ہو پڑی، قلبہ حال دیکھا تو رو پڑی، اور کہنے لگی نبی نے فرمایا اگر ہو سکے تو میرا انتظار کرنا۔ اما جان ماں نے 8 پیر کی اجازت دی، 4 پیر میں مدینے میں دوڑتا ہوا پہنچا، رکا بھی نہیں ٹھہرا بھی نہیں اور دوڑتا ہوا پہنچا ہوں، اب 4 پیر باقی ہے، اگر دیر ہو گئی کہ ماں ناراض نہ ہو جائے۔ ماں والوں ماں کو نہ رلایا کرو، ماں باپ کی قدر کیا کرو، خدا کی قسم سے زندگی بھر روتے رہو گے اگر قدر نہ کی ہے۔ یہ کہ ماں بڑا گہرا رشتہ ہے، وہ ایسے کرنی نے ماں کی خدمت کی، اور یہ یاد رکھو خدا کی قسم جن آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پر رسول میں بیٹھا ہوں، جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے نا، وہ ساری زندگی بھی کچھ کرتے رہے، روتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے، کیونکہ بددعا جبریل کی ہے اور مہر آمین کی نبی پاک کی دعا۔ یاد رکھو کہ ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو، کہ پاک نبی لیکن باطنی تربیت میرے مصطفیٰ ہی فرما رہے ہیں، باطنی علم کی شریعت کا حضرت وہ ایسے کرنی کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے مل رہا تھا، کیونکہ اللہ کا قرآن بیان کرتا تھا علمناہ من لدنا علما۔ میرے بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جسے ہم نے علم لدنی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ تو حضرت ویسے کرنی باطنی طور پہ حضور
ماں کی خدمت آڑے آتی تھی، لیکن ماں کے منہ میں نوالے نرم کر کے، روٹی نرم کر کے ڈال دیتے تھے۔ آج صرف تقریروں تک محدود ہے معاملہ، یا مبتدیوں کے سننے سنانے تک عملی طور پر نہیں آتا۔ آپ ہوتے ہیں اپنی بہن بڑی خدمت کرتا ہوں، یہ 1 2 4 کسی کھاتے میں نہیں ہے، میں کثرت کی بات کرتا ہوں۔ اکثر جو آج رونا دھونا مچا ہوا ہے، آج افرا تفری ہے، پوری نہیں پڑتی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی ہے۔ بچوں سے پوچھتا ہے کیا چاہیے، کچھ کپڑا کیسا چاہیے، جوتی کیسے چاہیے، کھانے کو کیا ہے، بیوی کو کہا کیا کھانا پسند کرو گے، کبھی ماں سے بھی پوچھا ہے کیسا کپڑا چاہیے، کیسی جوتی چاہیے ہے، کبھی پوچھ لیا کر، ماں سے بھی کبھی پوچھا ہے کیا کھانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کی قسم مجھے یاد ہے، اللہ ماں کو جنت میں مقام حاصل کرے، کیا کرے، جب ماں آتی تھی تو میں تو جو ماں کہے گی یار گھر میں کوئی پکے گا، وہی پکے گا۔ والد 1 2 مرتبہ آئے گا، جب والد کھائیں گے وہی پکے گا۔ ان کی پسند کا پتہ کیا کرو، کیا وہ پسند کرتے ہیں وہ پیش کر دیا کرو۔ کھانا تو کیا ہے، اصل میں دعا کے لیے ہاتھ رحمت والے اٹھ جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سید التابعین حضرت ویسے کرنی ماں سے پوچھا کرتے تھے، خود 3 چیزوں سے آپ روزی مہیا کیا کرتے تھے، کمایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ گٹلیاں چنا کرتے تھے، گٹلیاں کٹھی کر کے اس کو بازار میں دیتے تھے، اس کے بدلے آپ کو چھوارے یا خر میں کھجوریں مل جایا کرتی ہے، کتنی مل جاتی تھی، خود کھاتے ماں کو کھلا دیتے تھے، اور دن روزے میں گزر جاتا، رات عبادت میں گزر جاتی۔ عبادت کا عادت کیا تھا کہ سردی کی لمبی لمبی راتیں بھی کہا میں آگی 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو رات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن فرمایا وہ جب یہ کہتے تھے تو اللہ کے انوار تجلیات میں ایسے محب ہوتے تھے، اپنی خبر ہی نہیں رہتی تھی، اپنی خبر ہی نہیں رہتی تھی۔ فرمایا وہ اسی کے اندر تھے، اس لیے بلے شاہ فرماتے ہیں اور ایک الف رہے درکار ان کو بس کریے گا، اور میں ہم تو ایک الف میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسرے کی تو خبر ہی نہیں ہے، بے کی طرف تو بعد میں آنا ہے، ہمیں تو الف کے اندر سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے، تو یہ تو خاص مرتبہ اللہ والوں کو حاصل ہے۔ فرمایا 1 مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ پاتا کہ صبح ہو جاتی ہے، تو ایک تو گٹلیوں کی وجہ سے آپ روٹی روزی حاصل کرتے، دوسرا شتربانی کرتے، لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے، اور سبحان اللہ کیا اونٹ چرانے کا آپ کا انداز ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت حلیمہ بکری چھوڑ دیتی تھی نا، ویسے لگتا ہے فرشتے ہی لے کے بانی کر رہے ہیں، گلابانی فرشتے ہی کر رہے ہیں۔ اور اونٹ آپ کو پتہ ہے نا بڑا جانور ہوتا ہے، اس کا سنبھالا بھی ہے، لیکن آپ جا کے بعد چھوڑ دیتے تھے اور خود نماز میں شروع ہو جاتے تھے، اونٹوں کی فکر وہ خود ہی چل رہے۔ تو حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن اساکر کے حوالے سے روایت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ فرشتے ان کے اونٹ چلا رہے ہیں، اس دربانی بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے یہ دریاں بنتی ہیں، دریاں یہ بنا کے 10 دراہم کے اندر جو ہے دینار کے اندر جا کے یمن کے بازار میں بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے شوق سے نا ماں کے لیے ایک دری بنائی، میری ماں جو ہے اس کے نیچے ڈالوں گا، بڑی سکون پائے گی، ماں خوش ہو جائے گی، دل سے دعائیں نکلے گی۔ تو جب مکمل ہوئی تو یہ چور لے کے چلا گیا بازار میں گئے، تو کوئی جو ہے نا وہ کہتا ہے 10 دینار کی 10 دینار کی 10 دینار کی بولی لگا رہا ہے، آپ نے پہچان لیا ہے تو میری، لیکن اس کو شرمندہ نہ کیا ہے، اس کو شرمندہ، کیونکہ یہی تصوف ہے، یہی فقیری ہے، کسی کو شرمندہ نہ کیا کرو۔ جب کسی غیر کو شرمندہ نہیں کرنے دیتے اللہ والے، تو آپ کو کیوں شرمندہ کرتے کا خیال کیا کرو، پردے ڈالا کرو، اور ان کو شرمندگی سے تم آج دنیا میں بچاؤ، قیامت کی شرمندگی سے اللہ تمہیں بچا دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو آپ نے کہا 10 دینار کی مجھے دے دو، جی، اور آپ کے ساتھ میں 10 دینار کی دے دی، اپنا بات ہمارے جیسا ہوتا تو تھپڑ بھی لگاتا، دیکھو چور میری دری لے کے بھاگا ہے، لیکن فرمایا کہ فقیر کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کے بدر بن جاتے ہیں،
شام سے آیا تھا پوچھا، کوئی طائف سے آیا تھا پوچھا، جستجو رہتی تھی حضرت فاروق اعظم، تو بات چل رہی تھی کہ سرکار دو عالم نے ان کی روحانی تربیت باطنی فرمائی۔ ایک یہ کہ جن کی باطنی تربیت حضور فرما رہے تھے اپنی زندگی میں، اور ایک حضرت امام جعفر صادق ہے، وہ جس طرح حضور نے ویسے کرنے کی تربیت فرمائی ہے باطنی طور پہ، اس طرح حضرت امام جعفر صادق باید مصطفی کی تربیت فرمائی۔ یہ پہلی قسم ہو گئی، اور بعد کی تربیت حضور نے وصال کے بعد فرمائی، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری تربیت جو ہے نبی کریم علیہ السلام خواب میں فرماتے ہیں، کسی کی خواب میں بھی آ کے اس کی تربیت فرما جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ارواح مجردہ کی ہے، تمام انبیاء مرسلین کی عالم ارواح کے اندر حضور نے ہر نبی کی تربیت فرمائی۔ یہ چوتھی قسم ہے، اس کے اندر بھی بڑی بات ہے، غلطیاں ہے تو جانا نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ یمن کا ایک قافلہ پہنچا حاجیوں کا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تمہارے علاقے میں کوئی ویس ہے، بڑا عام ہے، اور وہ دیوانہ مجنو ہے، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، مجنو کہتے ہیں، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، لوگ میں ایسے ہی ان کو سمجھتے نہیں ہے ایک، اور وہ اونٹوں کی شتربانی کرتا۔ تو صحابہ حضرت فاروق اعظم حضرت علی بڑے یمن کی سر سفر کرتے ہوئے آئے، کہ کون آ رہا تھا؟ یہ نبی پاک کی مراد بھی آ رہی تھی، نبی پاک کا مرید بھی آ رہا ہے، یہ طالب اسلام بھی تھا، مطلوب اسلام بھی تھا۔ یکم محرم کو جن کی شہادت ہے یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رحمان عمر کی زبان پہ کلام کرتا، قرآن عمر کی زبان میں جاری ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پہلی امت پہلے زمانے میں انبیاء الہام والے ہوتے تھے، میری امت والا ان کے اندر الہام والا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ قرآن کی 20 سے 22 آیتیں، ادھر سوچا تو قرآن نازل ہو گیا، ادھر خیال آیا تو قرآن نازل ہوا، لیکن حضرت عمر بن خطاب حضرت ایسے قرار علی مرتضیٰ کس طرح والے فرمایا کہ عاشق کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ویسے کرنے کا پتہ پوچھتے پوچھتے فرمایا یہاں تک کہ یمن کے اندر آ گئے، اور پوچھتے بچھاتے بیابان صحرا کے اندر اونچ چڑھ رہے ہیں، اور ایک نور کی کیفیت ہے، اور یہ نبی پاک کا عاشق نماز کے اندر کھڑا بیٹھ گئے، صحابہ انتظار کرنے لگے۔ اب جو گفتگو ہوئی ہے اس کو قابل توجہ ہے، سماعت کرے۔ فرمایا سلام پھیرا تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ۔ عبداللہ میں سارے عبداللہ ہی ہے نا، کہا اصلی نام کیا ہے؟ کہا اصلی نام میرا اویس ہے۔ کہا اپنا ہاتھ دکھائیں، ہاتھ کے اوپر وہ فرش کا جو حضور نے فرمایا تھا نا عاشق کے بارے میں کہ اس کے بائیں پہلو کے ہاتھ کے اوپر داغ ہوگا، تو پتہ یہ چلا اس روایت سے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عاشق سچا کہیں بھی ہو حضور سے باخبر ہے، اور وہ حضور سے باخبر ہے، غافل نہیں ہے، حضور کو سب خبر ہوتی ہے میرا عاشق کہاں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ میرا عاشق دنیا کے کسی کونے میں میری محبت میں ڈوب کے میرے تصور میں جب میرے اوپر درود پڑتا ہے باقیوں کا فرشتے کو جاتے ہیں، اس کا مصطفیٰ خود سنتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لال حوصلہ۔ جب بات چیت ہوئی کلام ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب نے پہچان لیا، حضرت علی مرتضیٰ نے بھی پہچان لیا، کہا ہمیں نبی نے بھیجا ہے، نبی کا سلام قبول کر لو، اور حضور نے اپنا جوبہ بھیجا ہے، اور یہ آپ پہنے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اویس سے کہہ دو میری
لیے بخشش کی دعا کریں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کے اوپر جسم کے اوپر نشہ جاری ہو گیا۔ مجھ جیسے ایک عاشق کے اوپر بھی سرکار کا اتنا کرم ہے کہ جملے بھیج رہے ہیں، دعاؤں کا پیغام مل رہا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ نبی کا سچا عاشق تھا۔ اسامہ بریلوی نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اے چمنگی چمن مدینے میں، اے چمنگی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو پتن مدینے میں، اے دل کو نصیب ہوتا اور صاحبان سے اجازت جاگی، نبی پاک نے فرمایا کہ میرا اویس میری امت کے لیے دعا کرے، جس کی دعا کی وجہ سے حضور نے فرمایا قبولیت بھی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اویس کی دعا سے قبیلہ بنی ربیعہ اور مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کی بخشش کر دے گا۔ میری قبیلہ مضر اور ربیعہ کی بکریاں کثرت سے تھی، اور بڑا قبیلہ تھا، مال بھی ان کا کثرت سے تھا۔ ایک بکری کے بعد کتنے ہوتے ہیں، اور پورے ریوڑ ہیں قبیلہ ربیعہ کے پاس بھی، مضر کے پاس بھی۔ جب ایک عاشق کی دعا کا یہ اثر ہے، اگر سارے عاشقوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر کیا مقام ہوگا؟ اور یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، نبی پاک کے در کے قضا کی شان ہے، تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ عاشق نے کیا نقشے کھینچے ہیں، وقت نہیں کیا کیا میں بیان کرو۔ وہ کہتے جب حسن کا جلوہ نما سرکار قیام کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے من دیکھے دیدار قیام کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے تاغی پلٹ دے دنیا کی یہ شان خدمت گاروں کی، سردار قیام کیا ہوگا۔ حضرت ویسے کرنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، سر سجدے میں ڈال دیا، یا اللہ میرے نبی کی امت کی بخشش فرما۔ آواز آئی ہم نے ایک حصے کو بخش دیا، مولا اور بخشش فرما، فرمایا میں نے اور حصے کو بخش دیا، یہاں تک کہ یہ قول قرار ہوتے رہے صحابہ آ گئے، آنے میں جلدی کی، آئی یارو جلدی آ گئے، اور بڑی دیر اور لگا دیتے میں ساری امت کی بخشش کرا دیتا۔ کہا پھر سوال کیا نا کہ نبی پاک کیسے ہیں؟ حلیہ مبارک پوچھا حضور کیسے ہیں، اور نبی پاک کی ابرو کیسے ہیں؟ تو صحابہ کے اوپر اس وقت رکت آنی تھی، کاشی کا معاملہ تھا۔ جب آپ سنتے ہو تو آپ کے اوپر حالت بدل جاتی ہے، اور جس نے آنکھوں سے دیکھا اس کی کیا کیفیت ہوگی، رکت آنی ہو گئی۔ ہاں یہ تو بتاؤ مجھے نبی پاک کا کون سا نام شہید ہوا تھا بدر میں؟ اب خاموش ہے، صاحبان خاموش ہے۔ کہا میں نے ایک نام کو توڑا، سوچا شاید یہ نہیں یہ ہو، میں نے سارے نام ہی توڑ دیے، نبی کے کوئی نام سلامت نہیں۔ اور بعد آج نے بیان کیا کہ کیلے کا درخت پہلے نہیں تھا، شاید وہ بھی سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے، لکھنے والے نے لکھ دیا ہے
تو ان کے دانت نہیں تھے، اللہ نے کیلے کو پیدا کر دیا۔ یہ روایتیں بھی ملتی ہے۔ تو کہا نبی پاک کے کتنے بال سفید تھے؟ اب دیکھو کیفیت کے اندر صحابہ کرام ہے، کہا میں بتاؤں؟ آپ بتا دیں۔ کہا سر مبارک کے 14 بال سفید تھے۔ کتنے بال سفید تھے؟ 14۔ کہا داڑھی کے 4 اور کچھی مبارک کا 1 بال، اور 20 بال سفید تھے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، دن رات حضور کو دیکھتے رہے، جنگوں میں بھی ساتھ رہے، اس نے کبھی زندگی میں حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے، صحبت بھی نہیں پائی ہے، اور کیسا عاشق ہے، ساری خبریں دے رہا۔ یہ عشق ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعد نے کہا 17 بال سفید ہے، لیکن حضور سفید نہیں رہنے دیتے تھے، اس کے اوپر مہندی لگا دیتے تھے۔ اس یہ نبی پاک کی سنت ہے، سفید داڑھی کے اوپر مہندی لگا دینا، بالوں کو سفید نہ رکھنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج بھی کوئی عمل کرے گا تو سنت کا ثواب ضرور پا لے گا۔ اب عاشقوں کے اوپر عزت داری، حضرت فاروق اعظم کہنے لگے، بس اختتام کرتا ہوں، حضرت اگر اجازت ہے تو بازار سے کچھ آپ کے لیے لے آئیں۔ 2 درم نکالے حضرت نے، کہا یہ 2 درم ہیں، یہ میں شکر بازی جو اونٹوں کو چلاتا ہوں اس کا معاوضہ، آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ خرچ کرنے تک میں زندہ رہوں گا، تو پھر آپ جو چاہیں مجھے لا کے دے دیں۔ اور روئے، کہا اس کی چیز کی تو ہم ضمانت نہیں دے سکتے، کہا پھر مجھے میرے ہاتھ پہ رہنے دیں۔ حضرت عمر سے حضرت نے کہا حضور کوئی وصیت کرے مجھے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ خدا شناس ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے؟ کہا بالکل رکھتا ہوں۔ کہا رب کو پہچانتے ہیں؟ کہا بالکل پہچانتا ہوں، رب مجھے پہ پہچانتا ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، پر اس کے علاوہ اور کیا وصیت کر سکتا ہوں؟ جو رب کو جانے اسے پھر کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا میں رب کو جانتا ہوں کہ اللہ جو میں خیال کرتا ہوں اللہ نے ویسے ہی قرآن اتار دیا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، اور ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کی کرامات بھی بہت ساری ہیں، ابھی وقت اترانی کے وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے یونس صاحب نے بڑی کافی دنوں سے خواہش تھی کہ ویسے کرنی کا ذکر کیا جائے، تو ویسے کرنی رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں حضرت علی کی قیادت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بعد میں جنگ صفین کا ذکر آیا ہے، اور ابن اساکر کی ایک روایت ہے کہ آپ یمن سے باہر سفر میں تھے، تو شہر زبید، آج کل وہ بندرگاہ زبیدہ بندرگاہ مشہور ہے یمن سے باہر، تو وہیں اسحال کے مرض کے اندر مبتلا ہوئے اور آپ کا وصال ہوا۔ تقریباً 3 رجب المرجب 22 ہجری کو آپ کا وصال ہے، اور داتا علی اجویری نے کشف الماجوب کے اندر لکھا ہے کہ 13 رجب المرجب 37 ہجری کو آپ کا وصال ہے۔ تو یمن کے باہر شہر زبید و جانب شمال کہیں آپ کا مزار آج بھی مر جائے خلائق ہے۔ بڑے صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ویسے کرنی نے لوگوں کو نظروں سے اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھا، تو قیامت کے دن 70,000 فرشتے اللہ ایسے تخلیق کرے گا جن کی صورتیں ویسے کرنی سے ملتی ہوئی ہوگی۔ ان کے جرمٹ میں یہ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں یہ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ حضرت نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور خلوت نشینی اختیار کی ہے۔ اکثر فقراء خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ ہے۔ بولے شاہ کہتے ہیں چل بولے ہوتے چلیے جتنے سارے ہلتے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے، وہ اپنے آپ کو تنہائیوں کا وہ عاشق کر لیتے ہیں، اور اسی حالت میں دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کی بارش ان کے مزار کے اوپر کرے، اور قیامت کے دن جن کی دعا کی وجہ سے گناہگار بخشے جائیں، قبیلہ بنی مضر اور ربیعہ کی بکری کے بالوں کے برابر اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔